बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अरमान साबिर, मरहूम आमिर लियाकत हुसैन। लोग ये समझते हैं कि उनका मामला ख़त्म हो चुका। दानिया मलिक, जिसे दानिया शाह भी कहा जाता है, गिरफ्तार होकर FIA के पास है, जेल में है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उसकी ज़मानत भी खारिज हो जाएगी और उसके बाद वो सज़ा की तरफ बढ़ जाएगी। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है, इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो कि अभी भी सामने नहीं आ रहा। आज के व्लॉग में हम कुछ अरसा पहले कुछ इंकशाफात कर चुके थे, लेकिन आज हमको आपको बताते हैं कि ये मामला दोबारा पोस्टमार्टम की तरफ चला गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त जाहिर कर दी गई है। किसकी जानिब से की गई है और उसमें क्या कहा गया है कि ये एक तबई मौत नहीं बल्कि मर्डर है और इसके पीछे करोड़ों रुपए का हसूल था। मामला क्या है सब कुछ आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले अरमान भाई, शायद आप और मैं उन अफराद में थे, बल्कि हमने ही सबसे पहले उठाया था कि ये जो पर्सनल सेक्रेटरी के गिर्द भी मामला घूमता है, बिल्कुल ठीक है, जो अब तक डिस्कस कहीं नहीं हो रहा, और हमारी इत्तला के मुताबिक ये आने वाले दिनों के अंदर डिस्कस होगा। और हमने ये, आपको याद होगा बिलाल, कि हमने अपने व्यूअर्स को ये शुरू में बता दिया था जब आमिर लियाकत हुसैन की मौत हुई थी, और उनकी तदफीन भी शायद उसी वक्त हुई थी, जी जी 4 दिन के अंदर दिया है। हमने जो शुरू में जो व्लॉग्स किए थे इसके ऊपर, उसमें हमने नाम भी बता दिया था पर्सनल सेक्रेटरी का, ये भी बता दिया था कि वो कहाँ पर है, और ये भी बता दिया था कि उनकी इन्वॉल्वमेंट है, वो आगे जाकर सामने आएगी। और अब वो वक्त आ गया है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट सामने आएगी, क्योंकि दानिया शाह ने जो एप्लीकेशन दायर की है उसमें तो आपको पता ही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दानिया की वालदा की जानिब से एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है और उसमें ये कहा गया है कि मरहूम आमिर लियाकत हुसैन की जो मौत है वो तबाही नहीं बल्कि बाकायदा मर्डर है, और ये पैसों की खातिर किया गया है। और ये भी कहा गया है कि इसमें उनकी पहली अहलिया और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और बहुत कुछ पर्सनल सेक्रेटरी और बहुत सारे इन्वॉल्व हैं। ये थोड़ा सा किरदार बताएं, फिर हम उसकी डिटेल सुप्रीम कोर्ट में जो दरखास्त आई है उस पर क्या होगा, उसकी हेयरिंग कब है वो भी बताएंगे। ये जो पर्सनल सेक्रेटरी है ये क्या मामला है? देखिए, ये दानिया को मिलवाने वाला भी यही था क्या? पर्सनल सेक्रेटरी जो है इनका, वो इस वक्त भी जेल में है। हाँ, पहले भी हम बता चुके हैं, वो सेंट्रल जेल में है। और वो गया भी जो है वो एक केस में था, और ये खातून का कोई केस था जिसमें जो है खातून ने कंप्लेंट की थी उसके ख़िलाफ़, जिस पे जो है उसका केस चला था, और केस चलने के बाद उसको जो है वो जेल में भेज दिया गया था। तो वो जेल में है। पर्सनल सेक्रेटरी था उनका आमिर लियाकत हुसैन का, और पिछले 2 साल से, तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं ये पर्सनल सेक्रेटरी थे उनके, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो चुके होंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका, लेकिन काफ़ी दिनों से उनका पर्सनल सेक्रेटरी था। ये जो दानिया शाह से जो मिलवाया था, वो भी कहा जाता है कि मेन आदमी जो है वो यही आदमी था, पर्सनल सेक्रेटरी इनका, जो इनके साथ था कराची में, और जो कराची जेल में इस वक्त मौजूद है। और उसने जो है वो दानिया शाह से आमिर लियाकत हुसैन को मिलवाया था, और फिर उसी ने जो है ये पैगाम वगैरह भेजना और ये सब की चीज़ें भी जो है वो उसी ने। हमारी इत्तला के मुताबिक ये जो पर्सनल सेक्रेटरी साहब हैं, इनकी ये जिम्मेदारी भी थी कि जितनी भी आमिर लियाकत साहब की जो वीडियोस थी, जो वीडियो कंटेंट बनता है, वो कस्टोडियन भी था, उसकी टेक केयर करना, उसको पब्लिक करना, नहीं करना, ये सारे मामला वो देखता था। देखें, आमिर लियाकत हुसैन के तो वीडियोस का तो ये कस्टोडियन था, या जो भी उसके पास थी सारी सेफ थी वो, लेकिन जो वीडियो दानिया ने बनाई थी वो उसके पास कैसे गई? यानी कि इसका मतलब ये है कि जो दानिया शाह के जो मोबाइल फ़ोन है उस तक भी उसको एक्सेस था, रसाई थी ठीक है। अच्छा, और अगर दानिया क्लेम करती हैं कि ये उन्होंने नहीं की, तो फिर एक वही शख्स है जिसने ये की होंगी। अच्छा, सिर्फ मामला यहीं ख़त्म नहीं होगा बिलाल, कि वीडियो किसने की। अब जो केस उन्होंने किया, उन्होंने कहा ये 25 करोड़ का मामला है जिसकी वजह से ही हुआ है। और हमने सबसे पहले ये बताया था कि 25 करोड़ रुपए कहाँ से, किस तरह, उसकी मनी ट्रेल के हवाले से भी, मनी ट्रेल के हवाले से भी, उसकी ऑडियोज और कहा जाता है कि वीडियोस भी कहीं पर मौजूद। अच्छा, उसमें जो है वो ये बता, अब तक ये राज नहीं खुला कहाँ से आए थे वो, इस्लामाबाद में दिए गए थे, किसने दिए थे वो, फिर इस्लामाबाद में दिए गए थे, इस्लामाबाद में उन्होंने जो है वो बांटे थे, दानिया शाह के हाथ से बंटवाए थे उन्होंने, अपने मुलाजमीन को कुछ पैसे दिए थे, और बाकी पैसे वो लेकर जो है वो कराची आए थे, और कराची में आके जब उनकी मौत वाक़ हो गई तो मौत के बाद उनके कमरे से पैसे नहीं निकले।
تو وہی پیسے ہیں جو کہ دانیہ شاہ کی والدہ کلیم کر رہی ہیں. اچھا اب دانیہ شاہ جو پیسے تھے وہ ملے کہاں سے تھے؟ وہ پیسے جو ہے وہ ان کو اسلام آباد میں دیے گئے تھے, اور اسلام آباد میں جب وہ پیسے ان کو دیے گئے تھے اس وقت ان کے ساتھ وہ دانیہ شاہ کو لے کے گئے تھے, دانیہ ملک جو دانیہ شاہ جو بھی ہیں ان کو ساتھ لے کے گئے تھے. اب یہ صرف دانیہ جو ہیں وہ جانتی ہیں کہ ان کو وہ پیسے کہاں سے آئے تھے, اور ان کو عامر لیاقت حسین کو وہ پیسے کس نے دیے تھے, اور اگر یہ پیسوں کی بات ہوگی تو عدالت کو ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ پیسے آئے کہاں سے. آڈینس میری طرح کے مطابق جو سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد میں جو درخواست دائر کی گئی ہے اس میں ان 25 کروڑ روپے کا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر بھی ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ 25 کروڑ جب ان کی موت واقع ہوئی اس کے بعد یہ غائب ہوئے تو یہ وہی پیسہ ہے جو کہ اب دانیہ کے خلاف کیس میں بھی استعمال ہو رہا ہے. اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ دانیہ کے موبائل سے ویڈیوز اپلوڈ ہونا, دانیہ سے موبائل نہیں ملا, ایف آئی اے نے مقدمہ درج کر لیا. یہ ایک وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے سیل آؤٹ کر دیا, اور ای ایم آئی نمبر بھی نہیں ہے جس کو آپ مارکیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں نا, چلیں ای ایم آئی نمبر بھی مل جائے تو اسی ہوتا ہے کہ چلیں آپ کہیں نہ کہیں سے اس کو ٹریس آؤٹ کر لیں گے, وہ بھی نہیں ہے, مقدمہ درج ہو گیا ہے. یہ ایک حیرت کی بات ہے کہ اعلیٰ ایف آئی اے تو حالانکہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ تو نہیں ہوتی, وہ تو پہلے انٹیروگیٹ کرتا ہے, چیزوں کو دیکھتا ہے. اور ابھی لاہور کے یوٹیوبر جو شامی ہیں میرے خیال سے, ان کو بھی ہے کہ جی ان سے پوچھ کے ظاہر ہے کہ ان سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ سے کیا بات ہوئی تھی, کیا دکھایا تھا, کیا نہیں دکھایا تھا. لیکن اہم چیز یہ ہے کہ وہ موبائل جس سے وہ ویڈیو نہیں ہے, اس کی موبائل ہی نہیں ہے. اچھا وہ موبائل نہیں ہے, یہ تو بڑا یہ ایک انوکھا کیس ہوگا بہرحال. لیکن معاملہ یہ ہے نا بلال کہ اگر وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے تو اس کا آئی پی ایڈریس کیا تھا, کون سا آئی پی ایڈریس جو ہے وہ اپلوڈ ہوئی ہے, پھر وہ اگر 2-3 آئی پی ایڈریسز استعمال کیے گئے ہیں یا وی پی این استعمال کیا گیا, ورچوئل پروٹوکول سسٹم جو ہے ان کا نیٹ ورک ہے وہ استعمال کیا گیا ہے, تو وہ یہ ایف آئی دیکھیں ایف آئی اے سائبر کرائم جو ہے وہ اس کا اسپیشلائزیشن ہے اس کی. اگر وہ یہ کام کر سکتا ہے, یہ تمام چیزیں معلومات کر سکتا ہے, تو وہ کیس جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوگا. اگر وہ اسٹیبلش نہیں کر پائے گا کہ یہ کہاں سے چلی ہے, کہاں گئی ہے ویڈیو, کہاں سے بنی تھی, کون سے موبائل سے بنی تھی, اور وہ موبائل کہاں پر ہے, اگر آئی ایم ای آئی نمبر اس کا نہیں بھی ہے تو آئی ایم ای آئی نمبر نکالنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. ارمان بھائی دیکھیں, آپ ایک ٹیکسٹ کرتے ہیں, کسی کو واٹس ایپ کرتے ہیں, یہ کورٹ میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ سر میرے پاس ٹیکسٹ نہیں تھا, میرے دوست کے پاس ہے, کسی دشمن کے پاس تھا اور اس نے وہ ٹیکسٹ کر دیا. وہ کورٹ تو بالکل ایویڈنس وہ تسلیم کرتی ہے جو بالکل ٹھوس قسم کا ہوتا ہے نا, جس کے اندر شخص, یعنی کہ آپ کی گاڑی ہے, آپ کی گاڑی سے کرائم ہوا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے دوست نے جا کے کرائم کر دیا. آپ کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے دوست. اسی طریقے سے موبائل, وہ کہتی ہے کہ موبائل اس واقعے سے اس نے پہلے بیچ دیا تھا جو اس کے پاس نہیں ہے. اعلیٰ ایک قتل جو کرائم کے اندر ہوتا ہے وہ سب سے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں بلال کہ جب جو ہے وہ اپلوڈ ہوا ہے تو وہ اپلوڈ کون سے آئی پی ایڈریس سے ہوا ہے, کیا وہ موبائل کے آئی پی ایڈریس سے ہوا ہے یا کسی اور آئی پی ایڈریس سے ہوا ہے. اور دیکھیں آئی پی ایڈریس جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ ڈیوائس کون سی ہے, تو اگر وہ ڈیوائس موبائل فون ہے تو موبائل فون کا نمبر بھی آ جائے گا. دیکھیں ٹیکنالوجی لاگ فائل بنتی ہے, لاگ فائل سب کچھ بتا دیتی ہے کہاں پر کیا چیز ہوئی ہے اور کہاں سے کی گئی ہے. یہ اب ٹیکنالوجی سے آپ چھپا نہیں سکتے. ہیکرز اور یہ تمام کا جو کام ہوتا ہے, یہ پازیٹیو ہیکرز ہوتے ہیں جو کہ ایجنسی جو اس میں ایف آئی اے میں بھی کام کر رہے ہیں, تو یہ ہیکرز کا کام ہوتا ہے. وہ ہیکرز جو ہیں یہی ساری چیزیں جو ہیں وہ پتہ لگاتے ہیں کہ یہ کہاں سے کیا چیز اپلوڈ ہوئی ہے, کہاں سے ہوئی ہے. آپ بات کریں نا, یہ جو ہمارے یہاں جو بات کی جاتی ہے کہ یہ فلانا ٹویٹس وہاں سے ہوا ہے, یہ پڑوسی ملک کر رہا ہے, یہ کیسے نکلتا ہے؟ سب آئی پی ایڈریس سے نکلتا ہے. اچھا آڈینس, ہمارا کام ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پر اس وقت 2 گروپس بنے ہوئے ہیں, ایک دانیہ کے خلاف اور دانیہ کے حامی, لیکن ہم نے آج کے اس ولاگ میں احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے, فیکٹس بتائیں, اور یہ معاملہ ہمیں لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں دوبارہ سے اٹھے گا. این ممکن ہے پوسٹ مارٹم کی بات بھی جو انہوں نے کہا ہے کہ پوسٹ مارٹم کروایا جائے. ظاہر دانیہ اس کی اہلیہ ہے, تیسری اہلیہ کے طور کے اوپر ابھی تک نکاح نامہ جو بھی بہرحال دعوے دونوں طرف سے آ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب اس کیس کی سماعت ہوگی تو کون سے دلائل دیے جائیں گے دونوں طرف سے, اور عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. سیشن عدالت کے اندر کل بھی ضمانت ہے, ضمانت ہوگی نہیں ہوگی یہ بھی کوشچن مارک ہے, عدالت میں فیصلہ کرنا ہے. اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے, اپنی قیمتی رائے کا اظہار. 25 کروڑ کا جو ہے وہ انکشاف ہوگا نا, یہ 25 کروڑ کا کہاں سے آئی ہے, وہ بھی ایک جو ہے وہ, اور ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑا انکشاف ہے. اور لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ویڈیوز بھی ہیں, تصاویر بھی ہیں. اور آڈینس اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے, اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا. اگر آپ نے رپورٹرز 21
ارمان صابر بلاگ کرنٹ افیئرز بلال یا نئی کھوج میں سے کسی کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ویڈیو کو شیئر لائک اور بیل آئکن کو لازم پریس کیجیے گا. خدا حافظ.